تحریک انصاف بھی وزیراعظم کی دوڑ میں شامل۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عمر ایوب کو وزیراعظم کا امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ تاریخ کا بدترین الیکشن ہوا، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ دھاندلی سے بنائی گئی حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ امریکہ پوری دنیا میں جمہوریت کا راگ الاپتا ہے۔ دھاندلی پر واشنگٹن کی خاموشی پر ہمیں تشویش ہے، کسی صورت مستعفی نہیں ہوں گے، اسمبلیوں میں بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کرے گی، ریلیاں نکالی جائیں گی۔ بانی پی ٹی آئی آج شام احتجاجی تحریک سے متعلق خلاف عمل دیں گے۔ اسد قیصر کی میڈیا ٹاک۔ بانی پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی سازش کی گئی۔ اسد قیصر کے بھائی عاقب خان خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے۔ بیرسٹر سیف۔ وفاقی حکومت کی تشکیل کے لیے رابطے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا دوسرا اجلاس آج شیڈیول۔ پہلے اجلاس میں جلد سے جلد حکومت سازی کا عمل مکمل کرنے پر اتفاق۔ پورا ملک انتخابی نتائج پر سوالات اٹھا رہا ہے۔ اگر ای وی ایم ہوتی تو آج یہ مسائل نہ ہوتے۔ ہماری حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا آئیڈیا لائی لیکن اس کو مسترد کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانے کی کوشش کی۔ ملک کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ اتحاد نہیں ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ صدر مملکت کا بیان، پرانی باتیں چھوڑ کر آگے بڑھنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ این اے 15 ماسہرہ سے آزاد امیدوار شہزادہ گستاسب کامیاب قرار۔ الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی این اے 15 ماسہرہ میں انتخابی عذرداری کی درخواست مسترد کر دی۔ این اے 56 سے آزاد امیدوار شہریار ریاض کی عذرداری کی درخواست پر سماعت۔ کامیاب امیدوار حنیف عباسی کو نوٹس جاری۔ این اے 233 کراچی سے ایم کیو ایم امیدوار محمد جاوید حنیف خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی روک دیا گیا۔ این 128 لاہور میں اون چودھری کی کامیابی کے خلاف سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت۔ الیکشن کمیشن نے این 128 سے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ سلمان اکرم راجہ کی کمیشن میں زیر التوا درخواست کو قانون کے مطابق سن کر فیصلہ کریں گے۔ ڈی جی لاء الیکشن کمیشن کا عدالت کے روبرو بیان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی جی لاء کے بیان کے بعد سلمان اکرم راجہ کی درخواست نمٹا دی۔ انجینئر امیر مقام کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے داوڑ کنڈی کی این 43 میں ری پولنگ کے حکم کے خلاف درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈی آئی خان کو نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گرفتاری کے لیے مراسلہ جاری۔ گرفتار کر کے الیکشن کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف آزاد کشمیر کے انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس زیر سماعت ہے۔ جماعت اسلامی نے انتخابات کے نتائج مسترد کر دیے۔ الیکشن ماضی کی طرح متنازع رہے۔ فارم 45 کے تمام نتائج فارم 47 میں تبدیل کر دیے گئے۔ جن کو زبردستی جتایا گیا وہ بھی رسوا ہیں۔ ملک بھر میں احتجاج کو مرحلہ وار جاری رکھیں گے۔ عوامی رابطے کی مہم کو اور تیز کریں گے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی پریس کانفرنس۔ انتخابات پر وائٹ پیپر لانے کا بھی اعلان۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ نگران حکومت کی گیس مزید مہنگی کرنے کی منظوری۔ ای سی سی اجلاس میں گیس قیمتوں میں اضافے کی سمری منظور۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس قیمتوں میں 100 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافہ متوقع۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس قیمتوں میں 300 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کا امکان۔ سی این جی سیکٹر کے لیے قیمتوں میں 170 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافہ ہوگا۔ اطلاق 1 فروری سے ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ 10 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ گیس قیمتوں میں اضافے کے ای سی سی فیصلے کی توثیق بھی کی جائے گی۔
عوام نے ہمیں ووٹ دیا، یہ ایک امانت ہے، ہم لوگوں کے ووٹ کی حفاظت کریں گے۔ فارم 45 اور فارم 47 میں بہت بڑا تضاد ہے، ROs کے پاس ووٹ مسترد کرنے کی کوئی اتھارٹی نہیں۔ الیکشن کمیشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی، میرے حلقے میں 16,500 ووٹ مسترد کیے گئے۔ PTI رہنما مہربانو قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چیف سیکرٹری اور IG پنجاب پولیس کی ملاقات۔ پنجاب کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ IG پنجاب نے امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اور جناح ہاؤس کے باہر پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید سمیت 9 ملزموں کی جائیدادوں کو قرق کرنے کا حکم۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس، پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ کیس کی مزید سماعت 29 فروری تک ملتوی۔ یہ لاڈلے بننے کے لیے آئے تھے، شہباز شریف ظالم ہیں، انہوں نے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا۔ بات چیت میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے چھینی گئی سیٹیں واپس کی جائیں، پرویز الہی۔ پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے کا کیس، فردوس عاشقوان نے الیکشن کمیشن سے تحریری معافی مانگ لی۔ جواب جمع، الیکشن کمیشن نے کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا۔ IPP چیئرمین کا استعفی آنے پر سوشل میڈیا میں رائے قائم کی گئی کہ پارٹی ختم ہو گئی۔ عبدالعلیم خان کی صدارت میں پارٹی آگے بڑھے گی۔ جہانگیر ترین سیاست سے علیحدہ ہوئے ہیں، ان کا جہاز کہیں ٹیک آف نہیں کر رہا۔ پاکستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، واشنگٹن نے انتخابات پر الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ امریکہ کو نہیں پاکستان کو کرنا ہے۔ جب کسی جماعت کی اکثریت نہیں ہوتی تو اتحادی حکومت بنتی ہے۔ مخلوط حکومت پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، نئی حکومت بننے کے بعد اس کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی کے لیے جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے وکیل خواجہ حارث نے سپریم جوڈیشل کونسل کی مزید معاونت سے معذرت کر لی۔ کہا میرا وکالت نامہ مظاہر نقوی کے جج ہونے تک ہی تھا۔ اجلاس میں 5 آفیشل گواہان کی فہرست پیش۔ پاکستان کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ مودی حکومت تمام کشمیری رہنماؤں کو رہا کرے، ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ۔ ہمارا مقصد بچوں کو تعلیم کے ذریعے بااختیار بنانا اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ پینٹنگ وال کے ذریعے بچوں کے لیے معیاری تعلیم اور فلاح و بہبود کی مشترکہ کوششوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے پینٹنگ وال کا افتتاح کے دوران چیئرپرسن سارا احمد کی گفتگو۔ پشاور ہائی کورٹ کا افغان خواجہ سراؤں کو ہراساں نہ کرنے کا حکم، کیا یہ غیر ملکی نادرہ کے پاس رجسٹرڈ ہیں؟ عدالت کا استفسار، غیر ملکیوں کو 2 حقوق حاصل نہیں ہوتے جو ملک کے شہریوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اگر غیر ملکیوں کے پاس ویزا ہے اور ایکسپائرڈ نہیں تو پھر تو پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ عدالت کے ریمارکس، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد نے افغان خواجہ سراؤں کو وطن واپس بھیجنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ افغانستان میں خواجہ سراؤں کی جان کو خطرہ ہے، زبردستی واپس نہ بھیجا جائے، درخواست میں استدعا۔
اسرائیلی فوج کی مظالم کی انتہا، صہیونی فورسز کی رفح پر بمباری، مزید 133 فلسطینی شہید، 162 زخمی۔ 7 اکتوبر سے اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 28,473 ہو گئی، 68,146 زخمی ہو چکے۔ عارضی جنگ بندی کے لیے مصر، قطر اور امریکی حکام میں ہونے والے مذاکرات بھی 3 روز کے لیے مؤخر۔ 6 ہفتے کی جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ طے پا جائے گا، مصری صدر پر امید۔